الحمدللہ اس طریقے سے جنگ بند ہو رہی ہے، تمام عالم میں جنگ بند ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی ہمیشہ یاد رہے کچھ لوگوں اندر کیڑا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی روش یہ رہتی کسی طرح آگ لگانا، جیسے میں نے آگ کی مثال دے دی، کچھ لوگوں کو تو کام ہی ہوتا ہے فساد پھیلانا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی آگ لگائے تو آپ بھی آگ لگانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ جب کوئی آگ لگاتا اور نظر آئے، ہم اور آپ کا فرض ہے آگ بجھانے والوں میں سے بن جائیں۔ لیکن آج اس ہفتے جس طریقے سے کشمیر میں جو واقعہ پیش آیا، جس میں ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، اشعار کے ذریعے سے جس طریقے سے اصحاب پیغمبر کی گستاخی کی گئی ہے، شیخ برامو دار التبلیغ مسجد کی طرف سے اس قدم کی بھرپور الفاظ میں بڑے الفاظ میں مذمت کرتا ہے، اور ہم بتانا چاہیں گے دنیا کو کہ اصحاب پیغمبر ہمارے جگر ہیں، ہماری جان ہے۔ اصحاب پیغمبر کی کوئی بے حرمتی کرے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ کوئی غیر مسلم کیوں نہ ہو، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ گستاخی کی ہے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم ایڈ نشر کشمیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پولیس حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بروئے کارروائی کرتے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے ان خاطیوں کو، ان خطا کرنے والوں، غلط کرنے والوں کو فوراً پکڑ کر گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ہے۔ اور سر کی رپورٹ کے مطابق وہ 6 افراد اس میں ملوث تھے جو ایک آگ لگانا چاہ رہے تھے، جہاں پر امن و شانتی چل رہا ہے وہاں پر ایک شیعہ سنی کی آگ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، اور کشمیر کے پولیس حضرات نے ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ ہم اس کے لیے ان پولیس حضرات کے ایڈمنسٹریشن آف کشمیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک آگ کو پھیلنے سے بچایا انہوں نے۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، اس میں لوگوں نے شیعہ سنی جنگ کرانے کی ایک طریقے سے ایک کوشش کی ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم مسلمان آپس میں بھائی ہیں، جس طریقے سے ہمارے اخوت کا رشتہ ہے، بھائی چارہ کا رشتہ ہے، اور یہ بھائی چارہ کا رشتہ ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ ایک چیز کی میں ساتھ میں مذمت کرتا چلوں گا، جس طریقے سے کل ایک ڈراس میں بھی ہوا ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا، جس میں ان لوگوں کو یہ اکسانے کی کوشش کی گئی ہے کہ باہر نکلو باہر نکلو۔ باہر نکلنے سے کوئی حل نہیں نکلتا۔ جب ہماری حکومت ہے، ہمارا قانون ہے، جب قانون کسی خاطی کو سزا دے رہا ہے تو ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم پھر باہر نکلے احتجاج کرنے، احتجاج کا حق نہیں بنتا ہے۔ لہذا مذمت کرنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ لہذا جس طریقے سے یہاں پہ آگ لگانے کی کوشش گئی ہے، اگر کشمیر میں کوئی آگ لگاتا ہے تو اس آگ کو کاری میں کیوں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس آگ کو دراز میں لانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ ہم تو سب مل جل کر رہتے ہیں۔ آج ہماری شیعہ لڑکی سنی کے گھر میں ہے، سنی لڑکی ہمارے شیعہ کے گھر میں ہے، تو پھر ہمارے درمیان تو وہ سب چیزیں ہے ہی نہیں، اور الحمدللہ یہاں سے ایسی کوئی بات نکلتی بھی نہیں ہے۔ لہذا آپ دراز کے تمام واسیوں سے میں کہنا چاہوں گا، اپنے امن و شانتی کو باقی رکھیے، اپنے بھائی چارے کو باقی رکھیے۔ اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ اس امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مذمت کیجئے، اس کو روکیے ٹوکیے، ان آگ لگانے والوں کے ساتھ نہ ہو جائیے۔ الحمدللہ دراز میں امن و شانتی ہے، اور یہ ہمیشہ بھائی چارے کے امن و شانتی رہے گا۔ اور میں پیغام دینا چاہوں گا ان تمام خطا کاروں سے، ان تمام آگ لگانے والوں سے، وہ تمام حضرات جو کسی طریقے سے لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا تم مذموم حرکت تو کر سکتے ہو لیکن ہم کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ تم چاہ رہے تھے کہ اصحاب پیغمبر کی مذمت کر کے ہم شیعہ سنیوں کو لڑا دیں گے، نہیں، ہم تمہیں جیل میں چکی پسوائیں گے، لیکن شیعہ سنیوں کے بھائی چارے میں آپس میں رشتے میں کوئی درار آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری التماس ہے، میری آپ تمام حضرات سے التماس ہے، اپنے بھائی چارے کو باقی رکھیے، اور کسی کو حق نہیں ملتا نہ اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی کرے، نہ اصحاب پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے، نہ مقدسات عالیہ کی، چاہے وہ سنی مقدسات ہو چاہے وہ شیعہ مقدسات ہو۔ کسی مذہب کے اوپر انگلی اٹھانے کا آپ کو حق نہیں ہے، ہر مذہب کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے۔ رہبر معظم آپ کو اجازت نہیں دیتے، آغا سستانی اجازت نہیں دیتے، جب ہم جن کی تقلید کرتے ہیں وہ اجازت نہیں دیتے ہیں، تو ہم بوجھ بننے کی کوشش نہ کریں۔ امن و شانتی کو باقی رکھیے، دراز میں بھائی چارگی کو باقی رکھیے۔ دنیا میں آج بھائی چارگی، امن و شانتی سے ہمارا ہندوستان جہاں پہ ہر مذاہب کے لوگ ہر مذہب کے حق کا احترام کرتے ہیں، مذاہب کا احترام کیجئے، اور اس طریقے سے شر پھیلانے والوں کی مذمت کیجئے۔ اور انشاءاللہ ہم سرکار سے، کشمیر گورنمنٹ سے التماس کرتے ہیں
ایسے فساد پھیلانے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ دوسرے جو لوگ فساد پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے نشان عبرت بن جائے. مجھے امید ہے انشاءاللہ گورنمنٹ آف کشمیر کو سخت سزا دے گی اور ایسی سزا دے گی کسی کو پھر کسی اصحاب پیغمبر یا کسی مقدس ہستی کی کسی شخصیت کی توہین کرنے کو یقیناً انہیں پھر قدم بڑھانے کو توفیق نہیں ہوگی اور ہمت نہیں آئے گی. میں آپ سے آخر بات کہنا چاہوں گا اپنے درمیان ماحول کو خوبصورت بنا کر رکھیے. اس طریقے سے شر پھیلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی چارگی کو پھیلائیے, امن و شانتی کو پھیلائیے. انشاءاللہ یہ ہمارے اہل بیت نے سکھایا ہے, ہمارے مراجع اعظم نے بھی ہمیں یہ حکم دیا ہے. یہ بات تمام کرتے ہوئے میں دعا کرنا چاہوں گا خدایا دنیا میں جہاں جہاں پر بھی کلمہ گوئے پیغمبر رہتے ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, ان سب مسلمانوں کو امن و شانتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا مسلمانوں کے درمیان جو اس طرح کے شر پھیلا رہے ہیں, مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے, خدا ان تمام شریر لوگوں کو نیست و نابود فرما. خدا ہم سب امن و شانتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا ہمارا دیش ہندوستان امن و شانتی کا ملک ہے, خدایا اس دیش میں ہمیشہ امن و شانتی برقرار فرما. خدایا ہم سب کو امن و شانتی کے ساتھ بہترین زندگی گزار کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی حاضر جو بھی حاجات لگے سب کے حاجات کو روا فرما. جو مشکلات پریشانی رہتے ان کی مشکلات اور پریشانی کو رفع دفع فرما. خدایا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل